بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے. یہاں سے قرآن کریم کے دوسرے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے موضوع کا ذکر کیا ہے. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو، مکہ مکرمہ ہو، اور اس کے لیے آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، گویا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل کر دیا، جب کہ آپ کو ہجرت کیے ہوئے 16 یا 17 مہینے ہو چکے تھے. اس پہ کافروں نے، مشرکین نے، منافقین نے، یہودیوں نے بہت اعتراض کیا. کہنے لگے کہ اگر بیت المقدس بطور قبلہ درست تھا تو اسے تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے، اور اگر قبلہ کعبہ کو ہونا چاہیے تھا تو پھر اتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھی گئیں. اللہ رب العزت اسی معاملے کا ان آیات میں تذکرہ فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں، یعنی کہ آیت نمبر 142 میں، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے ان کے اس قبلے سے جس پہ یہ تھے. قل، آپ کہہ دیں، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب
سیدھے راستے کی جانب ہدایت دیتا ہے۔ سیقول سین ان قریب کے معنی میں ہے، اور سین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام بتایا جا رہا ہے یہ ہونے والا ہے اور جلد ہی ہونے والا ہے۔ سین کی جگہ پہ سوف بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا کہ یہ جلد ہونے والا ہے۔ سوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ہونے والا ہے، اور جب فعل مضارع سے پہلے سین آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے اور جلد ہی ہونے والا ہے۔ السفہاء سفی کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ ما واللہ ما یہ اسم استفہام ہے، کس چیز نے، اور ولا یولی ولا فعل ماضی ہے، پھیر دیا، ما ولاہم ان کو یعنی کہ مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی کانوا علیہا، التی کانوا علیہا یہ صفت ہے کس کی؟ قبلہ کی، کہ وہ قبلہ جس پہ یہ تھے۔ قل آپ کہہ دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں، اور یہ فعل امر ہے اور یہ ایک آدمی کے لیے ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہدی فعل مضارع ہے، ہدا یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم صراط راستے کو کہتے ہیں، راہ کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا، سیدھا راستہ، سیدھی راہ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پہ یہ تھے۔ سیقولو کے الفاظ یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مستقبل سے تعلق رکھنے والا ایک معاملہ واضح کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہوا؟ غیبی خبر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ غیبی خبر۔ اور یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ قرآن کریم واقعی معجزہ ہے۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ لوگ اعتراض کریں گے قبلہ کی تبدیلی پہ۔ اب اگر وہ لوگ چاہتے تو آپس میں اتفاق کر لیتے کہ ہم اعتراض نہیں کریں گے تاکہ قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، اور ثابت ہوا کہ اللہ کا کلام سچا، اور ثابت ہوا کہ کلام واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کا علم اس میں کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی غلطی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو بھی احکام قرآن میں دیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی احکام اپنی احادیث میں دیے ہیں، ان پہ اعتراض کرنے والا کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اعتراض کرے گا وہ کون ہوگا؟ بیوقوف ہوگا۔ اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ پہ یہ اعتراض ہوں گے، آپ پہ یہ اعتراضات ہوں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ اعتراض کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ بیوقوف لوگ ہوں گے۔ تو سیقول السفہاء من الناس ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے کون؟ بیوقوف۔ تو پھر کن لوگوں نے اعتراضات کیے تھے؟ مشرکین مکہ نے کیے تھے، مدینہ کے منافقین نے کیے تھے، یہودیوں نے کیے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، ان کے مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے جس پہ یہ تھے۔ تو اس قبلے سے مراد کون سا قبلہ ہے؟ بیت المقدس۔ قل للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی جہت ہو، ہر جہت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھی جائے اس جہت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ تعالیٰ جس جانب
منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں. وہ شہنشاہ ہے, وہ ہر جہت کا مالک ہے, اسے کون روکنے والا ہے؟ تو جب اللہ رب العزت رب ہے ہر جہت کا, مشرق کا, مغرب کا, اور اسے حق حاصل ہے کہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے, تو پھر اعتراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا کام ہے اللہ کا آرڈر قبول کرنا, ماننا. اعتراض کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں یا مکہ کی طرف منہ کریں. نیکی یہ ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ آپ کو پھیر دے ادھر آپ پھر جائیں. بیت المقدس کی طرف منہ اگر آپ کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے تب یہ نیکی ہے. مکہ کی طرف آپ منہ کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے تب یہ نیکی ہے. تو اصل بات ہے اللہ کے آرڈر کو ماننا. یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یا ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق. اور یہ وہی انداز ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں اختیار کیا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف, جنت کی طرف ہر ایک کو بلا رہا ہے, ہر ایک کو دعوت دے رہا ہے. یہ کیا ہوئی؟ ہدایت ارشاد. لیکن اس ہدایت کو جو قبول کرنے والے ہیں وہ سارے نہیں ہیں. وہ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ کا جس پہ فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت توفیق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اللہ نے سب کو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کو, مسجد حرام کو بطور قبلہ اختیار کرنے کی دعوت دی. لیکن یہ دعوت قبول کس نے کی؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا, جن پہ اللہ کا فضل ہوا, تو وہ ہوئے ہدایت توفیق کو اپنانے والے. تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام لوگوں کو گائیڈ کرنے والے تھے جنت کی راہ کی طرف, ہدایت ارشاد کے مالک تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتے ہیں. کہاں کہا؟ سورہ شورى میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لیکن سورہ قصص میں کیا کہا؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, آپ جسے چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو ایک جگہ پہ کہا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں, دوسری جگہ پہ کہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے. جہاں پہ کہا آپ ہدایت دیتے ہیں وہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں, ہدایت ارشاد کے مالک ہیں. اور جہاں پہ کہا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں کسی چیز کو داخل کر دینا, اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دینا, صراط مستقیم پہ چلا دینا, یہ آپ کا کام نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, ہدایت توفیق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ آیت نمبر 143. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم ہو جاؤ شہادت دینے والے, گواہی دینے والے لوگوں پہ, اور رسول ہو جائے تم پہ گواہی دینے والا, تم پہ شہادت دینے والا. اور ہم نے نہیں مقرر کیا اس قبلہ کو جس پہ آپ تھے, مگر اس لیے
تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو اپنی پھر جاتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے. اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں پہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بے شک اللہ تعالی لوگوں پہ یقیناً بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کاف مثل کے معنی میں ہے اور ذالک اس میں اشارہ ہے. اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا. کیا بنایا؟ امتن وسطا، بہترین امت. وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، لیکن یہ بہترین کے معنی میں بھی آتا ہے. ویسے بھی درمیان کا راستہ بہترین راستہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ مراد ہے امتن وسطا، بہترین امت. لِتَكُونُوا یہ لام تعلیل کا معنی دے رہی ہے، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، شہید کی جمع، شاہد کی جمع، گواہی دینے والے، علی الناس لوگوں پہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور یہ رسول ہو جائے. کون سا رسول؟ ال جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، وہ رسول جو مشہور و معروف ہے، جس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے تم اس کے بارے میں جانتے ہو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے نہیں مقرر کیا، جعلنا ہم نے مقرر کیا، فعل ماضی جمع متکلم کے لیے، اس قبلے کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پہ آپ تھے. الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا یہ القبلہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. إِلَّا مگر لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں. اللہ رب العزت ایک ہیں، لیکن تعظیم کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں. مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. یتبعو پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے. الرسول اس رسول کی. ممن اصل میں کیا ہے؟ من من اس کے مقابلے میں جو ینقلبو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. عقبیہ اصل میں کیا تھا؟ عقبین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اور عقبین تثنیہ ہے، اس کا واحد کیا؟ عقب، ایڑی. ینقلبو جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ ان اصل میں کیا تھا؟ انہا یہ مخففہ من الثقیلہ ہے. اصل میں کیا تھا؟ انہا بے شک بات یہ ہے. انہا کا جو ضمیر ہے وہ ضمیر شان ہے. بے شک بات یہ ہے کہ کانت یعنی کہ یہ قبلہ کی تبدیلی لکبیرہ البتہ باری چیز ہے، بڑی چیز ہے. کن پہ؟ تمام لوگوں پہ. الا علی الذین ھدی اللہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی. یہاں پہ بھی ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یہ لام جو ہے لام جہود ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بہت شفقت کرنے والا ہے. رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے. اور رؤوف کس سے ہے؟ رأفت سے ہے. رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم کو افضل ترین امت بنایا. یعنی کہ جس طرح ہم نے تمہیں بہترین قبلے کی طرف تمہیں ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین اور افضل ترین امت بنایا. جیسے اللہ نے وہ انعام تمہارے اوپر کیا، ایسے ہی اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام بھی کیا. اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا کہ اللہ نے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ایسے ہی فرمایا ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا، بہترین امت بنایا. اسی کے معنی میں اللہ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس
تم بہترین امت ہو جنہیں نکالا گیا ہے، جنہیں بنایا گیا ہے، کن کے لیے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور امتن وسطا کی تفسیر ابو سعید خدری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے تفسیر کی ہے امتن وسطا کی، امت عدل، عادل قسم کی امت۔ تو پھر کیا مراد ہوگا عادل سے؟ مراد ایک یہ ہے کہ معتدل قسم کی امت، افراط و تفریط سے پاک امت۔ پہلی امتوں میں افراط و تفریق کا مرض تھا، اور یہ امت جو ہے معتدل امت ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یہ راہ حق پہ ہے، اعتدال پہ ہے۔ اور دوسرا عدل کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ قابل اعتماد امت۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح اے امت محمد ہم نے تم کو افضل ترین امت بنایا ہے، قابل اعتماد امت بنایا ہے، معتدل قسم کی امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیوں تمہیں ہم نے امت وسط بنایا ہے، افضل ترین امت بنایا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پہ شہادت دینے والے بنو۔ کون سی شہادت؟ اس شہادت سے مراد کون سی شہادت ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حق میں شہادت دے گی، جیسا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں اے رب میں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے کہیں گے کیا میرے نبی نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا، تمہارے حق میں کون شہادت دے گا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت شہادت دے گی۔ چنانچہ امت محمد سے سوال ہوگا کہ تم نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک، اپنی قوم تک پہنچا دیا۔ اس شہادت سے مراد دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شہادت دیں گے صحابہ کرام کے بارے میں کہ میں نے دین حق اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اور صحابہ کرام شہادت دیں گے تابعین کے بارے میں کہ ہم نے ان تک اللہ کا دین پہنچا دیا، اور تابعین شہادت دیں گے تبع تابعین کے بارے میں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، بالکل پہنچا اور ہم نے پہنچایا ہے۔ یعنی کہ آپ کی امت کا ہر طبقہ اس طبقے کے بارے میں جو ان کے بعد آیا شہادت دیں گے کہ ان تک اللہ کا دین پہنچا ہے اور ہم نے پہنچایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہی دینے والا لے کر آئیں گے اور آپ کو ہم ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ روز قیامت کچھ لوگوں کو آپ کی طرف آنے سے روک دیا جائے گا اور انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون سے نئے نئے کام کیے تھے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا جو اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ وَكُنْتُ شَهِيدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پہ گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ،
اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو پھر تو ہی ان پہ نگہبان تھا، یعنی کہ پھر میں ان پہ نگران نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں تھے تو جو لوگ آپ کے سامنے تھے ان پہ آپ گواہ تھے، ان کے بارے میں آپ گواہی دیں گے کہ ان تک میں نے دین پہنچایا ہے، حق پہنچایا ہے۔ اسی لیے میدان عرفات میں حج کے موقع پہ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، خیر خائی کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ اس موقع پہ اپنی انگلی آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ تو اس سے مراد یہ گواہی بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے حق میں شہادت دیتے ہیں، اسی دنیا میں فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بد ہے، یا گواہی دیتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے وہ صحیح حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میت کے بارے میں سنا کہ لوگ اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی، یعنی کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور میت کے بارے میں آپ نے سنا کہ لوگ اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، یعنی کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے وضاحت کی انتم شہداء اللہ فی ارضہ، تم اللہ کی زمین پہ اللہ کی طرف سے گواہ ہو۔ کسی کے حق میں تم گواہی دیتے ہو کہ یہ اچھی میت ہے، اور کسی کے حق میں گواہی دیتے ہو کہ یہ بری میت ہے، اور اس کا معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے لوگ، یعنی کہ توحید والے لوگ جیسے گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں طرح کے معنی اس شہادت سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پہ شہادت دینے والا بنے۔ کون سا رسول؟ یہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ رسول کے اوپر جو ال ہے وہ عاد کے لیے ہے، کہ اس سے مراد وہ رسول ہیں جن کا ذکر سننے والوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہے، اور وہ ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اپنی امت کے حق میں، اور اس بارے میں سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور آپ کو، یعنی کہ اے محمد آپ کو ہم آپ کی امت پہ گواہ بنا کر لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے تھے، جاری ہو گئے تھے کہ آپ کو اپنی امت کے بارے میں گواہی دینا پڑے گی۔ یہاں ایک مسئلہ واضح کر دوں، کئی لوگ ان الفاظ سے کہ رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا، یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ آپ نے پوری امت کے بارے میں گواہی دینی ہے۔ تو پوری امت کے بارے میں گواہی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کو عالم الغیب مانا جائے، پوری امت کے بارے میں گواہی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کو حاضر و ناظر مانا جائے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، حاضر و ناظر نہیں ہیں، تو پھر فوت ہونے کے بعد، آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی امت کے جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں کیسے گواہی دیں گے؟ تو اس لیے ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ عالم الغیب ہیں اور حاضر و ناظر ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں صاف صاف کہہ دیا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ نمل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ زمین والوں میں کوئی، نہ آسمان والوں میں کوئی۔ تو اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے، اس واضح فرمان کی موجودگی میں ایسا کمزور استدلال مانا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں،
کیونکہ آپ نے پوری امت کے بارے میں گواہی دینی ہے، تو پھر آپ اس جملے پہ غور کریں جو اس سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ تمام لوگوں کے بارے میں گواہی دے گی، تو کیا امت محمدیہ کا ہر فرد عالم الغیب ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی امت کے بارے میں گواہی دے گا، نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں گواہی دے گا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بارے میں گواہی دے گا؟ تو یہ گواہی اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ گواہی دینے والے عالم الغیب ہیں یا حاضر و ناظر ہیں، بلکہ یہ گواہی اس علم کی بنیاد پہ ہے جو اللہ نے قرآن میں پرانی امتوں کے بارے میں دیا ہے۔ اللہ نے پرانی امتوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام اقوام تک پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی نذیر بھیجا ہے، ڈرانے والا بھیجا ہے، وارننگ دینے والا بھیجا ہے۔ تو صحیح موقع پر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور پوری امت میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ نے کئی غیبی خبریں آپ کو دی تھیں، لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی خبر، کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، اور وہ ایک اللہ رب العزت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور ہم نے وہ قبلہ مقرر نہیں کیا جس پہ آپ تھے مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون مرتد ہو جاتا ہے، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت علیم ہے، اللہ کے پاس ماضی کا علم بھی ہے، حال کا علم بھی ہے، مستقبل کا علم بھی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ کے رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون ارتداد کی راہ اختیار کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جاننے کے لیے کہ مسلمانوں میں سے صحیح معنوں میں آپ کا پیروکار کون ہے اور کس کا ایمان کمزور ہے اور وہ مرتد بننے والا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج ہیں کہ اس کے لیے قبلہ تبدیل کریں؟ اللہ تعالیٰ کوئی چیز جاننے کے لیے قبلہ تبدیل کرنے کے محتاج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا وہ علم جو کسی چیز کے بارے میں پہلے سے ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو سزا دیتے ہیں اس علم کی بنیاد پہ جس علم کا تعلق کسی واقعہ کے ہو جانے سے ہے۔ جب کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بدکاری ہو جائے، کوئی سود لے لے، تب وہ جرم بنتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس پہ سزا دیتے ہیں، تب اسے گناہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پہلے سے جاننا کہ بندہ گناہ کرے گا، بدکاری کرے گا، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، اس علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کس علم کی بنیاد پہ سزا دیتے ہیں کہ جو گناہ واقع ہو جائے، اس علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مقرر کیا وہ قبلہ جس پہ آپ تھے مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ دیکھنا تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صحیح معنوں میں ایمان کون لاتا ہے، آپ کی ہر بات کو قبول کون کرتا ہے، اور کون ہے جو آپ کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور مرتد بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی مال دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد واپس لے کر، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمتیں واپس لے کر، اور کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں شرعی احکام دے کر کہ میرے آرڈر پہ عمل کون کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ایک حکم دے کر اور پھر اس کو منسوخ کر کے، کینسل کر کے۔ اب جو صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوگا، وہ پہلے آرڈر پہ بھی ایمان لائے گا، دوسرے پہ بھی ایمان لائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ اور جس کا ایمان اس انداز سے نہیں ہوگا وہ اعتراض کرے گا
کہ پہلے اس قبلے کا حکم دیا گیا، اب اس قبلے کا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ جس کا صحیح معنوں میں ایمان ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پہلا حکم یہ کیوں تھا، دوسرا یہ کیوں ہے۔ اس کو غرض اس بات سے ہے کہ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، سر آنکھوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور یہ دونوں نمونے سامنے آئے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، جو سچے مومن تھے انہوں نے فوری طور پہ عمل کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھتا ہوں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ فجر کی نماز مسجد قباء میں ادا کی جا رہی ہے، جبکہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے عصر کی نماز میں۔ اور عبداللہ بن عمر کیا بیان کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز ادا کی جا رہی کہاں پہ؟ مسجد قباء میں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے دوران نماز ان لوگوں کو اطلاع دی کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہو چکی ہے، آپ پہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اب قبلہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اب پرانا قبلہ قبلہ نہیں رہا۔ ان لوگوں نے دوران نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس وحی پہ عمل کرتے ہوئے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ پہلے ان کا رخ تھا بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف، شمال کی طرف، اب انہوں نے اپنا رخ کیا کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، جنوب کی طرف۔ دوران نماز، اسے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اسے کہتے ہیں آپ پہ صحیح معنوں میں ایمان لانا۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جو یہاں پہ مرتد ہو گئے، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے کہ پہلے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ اگر پہلا قبلہ سچا تھا، درست تھا، تو اسے پھر تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر دوسرا درست ہے تو پہلے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اور یہاں پہ یہ نقطہ بھی ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مقرر کیا اس قبلے کو جس پہ آپ تھے، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ ہمارے رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر جانے والا کون ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کون سی صورت میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا؟ کیا کوئی ایسی آیت آپ کے ذہنوں میں ہے؟ بالکل ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا احادیث کے ذریعے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کئی احکام ایسے بھی نازل ہوئے جو قرآن میں نہیں ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ایسے ہی دین اور شریعت ماننا پڑے گا جیسے قرآن کو۔ آپ کی احادیث ایسی حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے، اور آپ کی حدیث ایسی وحی ہے جیسے قرآن وحی ہے۔ اور جو آپ کی احادیث کو دین اور شریعت نہیں مانے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ آپ کو صحیح معنوں میں نبی وہی مان رہا ہے جو آپ پہ نازل کردہ قرآن بھی مانے اور آپ پہ نازل کردہ احادیث کو بھی مانے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک بات یہ ہے کہ کانت سے مراد کیا ہے؟ قبلہ کی تبدیلی، قبلہ کی تبدیلی، کہ کانت یعنی کہ یہ واقعہ، وَإِن كَانَتْ أَيْ كَانَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ، کہ یہ واقعہ یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی باری چیز ہے۔ کن لوگوں پہ؟ تمام لوگوں پہ،
الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. تو علی الذین ھدی اللہ یہ کیا ہو گیا؟ مستثنا. مستثنا منہ کیا ہے؟ وہ مقدر ہے. مثال کے طور پہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً عَلَى النَّاسِ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری چیز ہے تمام لوگوں پہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، یہاں ہدایت سے مراد کیا؟ ہدایت توفیق. ورنہ قبلہ کی تبدیلی کا علم تو پوری دنیا کو ہوا، ہدایت ارشاد تو سب کو مل گئی، لیکن ہدایت توفیق ان کو ملی جن کو اللہ نے دی، جن پہ اللہ کا فضل ہوا. ہدایت توفیق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم کو کینسل کر دیں، دوسرا حکم دے دیں، تو یہ چیز ان لوگوں پہ شاک نہیں گزرتی جو سچے مومن ہوتے ہیں، جن پہ اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت توفیق دے رکھی ہوتی ہے. اور جن کا ایمان درست نہیں ہوتا ان پہ یہ چیز شاک گزرتی ہے، وہ ایسی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں اور ان وسوسوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اور یہیں سے وہ ارتداد کی اور کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. جناب برا بن عازب کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کا دل چاہتا تھا کہ قبلہ کیا ہو؟ مکہ ہو، مسجد حرام ہو. چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کی خواہش کو پورا کیا اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا. اب صحابہ کرام سوچنے لگے کہ وہ مسلمان جو تحویل قبلہ سے پہلے، تبدیلی قبلہ سے پہلے فوت ہو گیا، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا ان کی وہ نمازیں ضائع جائیں گی جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو ایمان سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں. اس سے پتا چلا کہ نماز ایمان ہے، اور اس سے پتا چلا کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور زبان کے اقرار کا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا اور ان اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا. اور یہ آیت بھی اس بات پہ واضح طور پہ دلیل ہے. اور نماز ایسا عمل ہے جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان اور مومن شمار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ لوگ اگر کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب دین کے لحاظ سے تمہارے بھائی قرار پائیں گے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایمان میں نماز کی کتنی بڑی حیثیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صحیح حدیث آپ فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کے 73 سے زیادہ شعبے اور حصے ہیں. فاعلاها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کے شعبوں میں سے بلند ترین شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها اماطۃ الاذی، اور ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ کیا ہے؟ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من ایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب دیکھیں تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، اس کو آپ ایمان کا شعبہ، ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں. کیا یہ عمل نہیں ہے؟ یہ عمل ہے. لا الہ الا اللہ کہنا یہ زبان کا عمل ہے، حیا یہ دل کا عمل ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ یقیناً بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. انّا بھی تاکید کے لیے ہے،
اور لرؤوف سے پہلے جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے دو نام ہیں، رؤوف بھی رحیم بھی، اور ان دو ناموں سے اللہ کی دو صفتوں کا علم ہو رہا ہے، ایک صفت رحمت اور ایک صفت رافت۔ رافت میں زیادہ رحمت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا، پس البتہ ہم لازمی طور پہ آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور تم جہاں پہ بھی ہو اپنے چہرے اس کی جانب پھیر لو، مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے قطعی طور پہ غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ قد نرا، قد تحقیق کا معنی دیتا ہے یقیناً، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھرنا، یہ مصدر ہے، تقلب یتقلب سے، آپ کے چہرے کا پھرنا، فی السماء آسمانوں میں، آسمانوں کی جانب۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہاں پہ تین طرح کی تاکیدیں ہیں۔ فالا کی لام سے پہلے قسم مقدر ہے، کیونکہ یہ لام قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے قسم مقدر ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم البتہ ہم پھیر دیں گے۔ اور نولینہ کے آخر میں جو نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو تین چیزیں تاکید کے لیے ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً 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 ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ ترضاہا، یہ صفت ہے قبلے کی کہ وہ قبلہ جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ فولی وجہ کا، پھر باقاعدہ حکم آ گیا قبلے کی تبدیلی کا۔ پہلے اللہ نے خوشخبری دی کہ ہم قبلہ تبدیل کر دیں گے، پھر آرڈر آ گیا کہ فولی، ولی فعل امر ہے، ولی ولا یولی سے فعل امر ہے کہ آپ پھیر لیں وجہ کا، اپنے چہرے کو، کس جانب؟ مسجد حرام کی جانب۔ شطر کا معنی کیا ہے؟ جانب، طرف، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرمت والی مسجد، عظمت والی مسجد۔ وحیث ما کنتم، حیث ظرف مکان ہے، جہاں، ما زیادہ ہے تاکید کے لیے، جہاں بھی تم ہو، جدھر بھی تم ہو، تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ ولی فعل امر تھا ایک کے لیے، آپ پھیر لیں، اللہ کے رسول مخاطب تھے۔ ولو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم سب پھیر لو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف۔ اور حیث ما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو پھیر لو، اس کا مطلب ہے تم جنگل میں ہو، سمندر میں کشتی میں نماز پڑھنے لگے ہو، جدھر بھی تم ہو اپنے چہرے پھیر لو، کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ تم فضا میں ہو، پانی میں ہو، خشکی میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، تو واجب ہے کہ انسان کا نماز میں چہرہ کدھر ہو؟ مسجد حرام کی طرف ہو، کیونکہ اللہ نے آرڈر دیے ہیں۔ البتہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اس مسئلے میں رخصت ہے۔ اگر کوئی سفر کی حالت میں نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی سواری کا منہ اگر قبلہ کی طرف نہیں ہے تب بھی اسے نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی کشتی میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میں قبلے کا اہتمام کروں گا تو میں گر جاؤں گا یا کوئی اور مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز اپنے وقت پہ ادا کرے، نماز کو قضا نہ کرے۔ ایسے ہی رات کا اندھیرا ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ قبلہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، تو جدھر بھی نماز پڑھنے والے کا دل مانتا ہے کہ ادھر قبلہ ہوگا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، چاہے بعد میں پتہ چلے کہ غلط یعنی کہ رخ کی طرف نماز
ادا کی گئی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان یہ بھی تاکید کے لیے ہے، بے شک الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، کون مراد ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ لیعلمون یہ بھی لام تاکید کے لیے ہے، لیعلمون وہ جانتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں، انہو بے شک یہ، انہو ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ قبلے کی تبدیلی، التولی للکعبہ، یہ قبلے کی تبدیلی جو ہے، الحق یہ برحق ہے، یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ ما نفی کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بغافل، غافل یہ با زیادہ ہے تاکید کے لیے کہ اللہ قطعی طور پہ غافل نہیں ہے، بالکل غافل نہیں ہے، اما یعملون ان اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمانوں کی طرف۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ برا بن عازب کہتے ہیں اس روایت میں جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تاکہ قبلہ تبدیل ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ جیسے اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ ہر آواز کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، ایسے اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور ہر مخلوق کو اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا، آپ آسمانوں کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کہاں ہیں؟ آسمانوں کے اوپر ہیں، عرش سے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، اس لیے آپ اوپر دیکھتے تھے، گویا کہ آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہوں کہ یا اللہ میری یہ خواہش پوری فرما۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے تو اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی نیچے دیکھتے، کبھی اوپر دیکھتے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت اوپر ہیں اس لیے آپ اوپر کی جانب دیکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ غلط ہے، لیکن اوپر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ ہیں، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ یقیناً ہم لازمی طور پہ آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ یہاں پہ کون سا قبلہ مراد ہے؟ مسجد حرام مکہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا چہرہ پھیر دیں مسجد حرام کی جانب۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد حرام کی طرف نماز میں رخ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، یہاں پہ دوبارہ حکم دہرایا گیا۔ پہلے مخاطب تھے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب مخاطب ہیں سب لوگ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم جدھر بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، اپنے چہروں کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا یہ برحق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو معلوم تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ مکہ ہوگا، اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ مسجد حرام ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ یہودی وغیرہ ہم پہ 3 چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ ایک اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد حرام کا قبلہ دیا، مسجد حرام کو بطور قبلہ اختیار کرنے کی توفیق دی، اور یہ لوگ اس سے محروم رہے، یہ لوگ اس ہدایت کو نہیں پا سکے۔ اور ایسے ہی امام کے پیچھے آمین کہنے پہ بھی یہ ہم پہ حسد کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسجد حرام قبلہ ہے،
اس حقیقت کا علم یہودیوں اور عیسائیوں کو تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یہودی. کیا؟ قبلے کا انکار. یعنی کہ جتنے بھی وہ اعمال کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ غافل نہیں ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے کہ مسلمانوں نے جب مسجد حرام کو بطور قبلہ اختیار کیا تو یہ اعتراض کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دی تمہاری یہ حرکتیں میرے علم میں ہیں، یعنی کہ تمہیں ان حرکتوں کا حساب کتاب دینا پڑے گا. تم حقیقتی حال کو جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو. تو یہ الفاظ وارننگ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا علم کامل و مکمل ہے. اللہ کسی بھی حرکت سے غافل نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تفسیر صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.